ایسا نہیں ہے کہ اسلام خون بہانے والا مذہب ہے یا اسلام کسی کی جان لینے والا مذہب۔ یہ صحیح ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں بھی ایسا ایلیمنٹ موجود تھا جو خون بہانے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ عرب کی تاریخ یہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ لوگ برسوں لڑتے تھے، یعنی 30 برس 40 برس لڑتے تھے۔ عرب میں ایک لڑائی ہوئی، یہ میں بچوں کو سنا رہا ہوں میں، جنگ اوس و خزرج اس کا نام۔ جنگ اوس و خزرج کا معاملہ یہ تھا کہ ایک قبیلے کے سردار کا ایک باغ تھا، اس باغ میں وہ گیا ایک دن گھومنے اپنے باغ میں، تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے اوپر ایک فاختہ نے جھونج لگایا ہے، ڈف، فاختہ ڈف کہتے ہیں، فاختہ نے جھونج لگایا ہے اور اس میں اس نے انڈے دیے، اور فاختہ بیٹھی اس کو سے رہی تھی، بیٹھی۔ انہوں نے دیکھا اسے تو کہہ لیا اچھا تم نے یہاں انڈے دیے، اچھا تو ہماری مہمان ہے، تو ہماری مہمان ہے، آرام سے پورے وہ جس سے بولے۔ یہ کہتے وہ سردار صاحب وہاں سے چلے گئے۔ چلے گئے تو وہاں ایک دوسرے سردار کا اونٹ چل رہا تھا، وہ آ گیا وہاں اس باغ میں، اس نے درخت کو جو منہ مارا تو اس کا جو جھونج تھا وہ نیچے گر گیا، اور اس کے پیر کے نیچے آ کے وہ انڈے ٹوٹ گئے۔ چونکہ انہوں نے اس کو مہمان کہا تھا جن کا باغ تھا، لہذا یہ اس کی خیریت پوچھنے دوسرے دن گئے، وہاں دیکھا تو جھونج گرا پڑا ہوا ہے، انڈے ٹوٹے پڑے ہیں۔ یہ غصے میں آگ ببولا ہو گیا، کہنے لگے یہ کس نے حرکت کی، ہمارے مہمان جو تھا۔ تو تحقیق سے پتہ چلا فلاں قبیلے کا اونٹ آیا تھا، اس نے منہ مارا تو یہ ہو گیا۔ انہوں نے اس قبیلے کے سردار کو کے لڑکے کو مار دیا۔ انہوں نے ان کے لڑکے کو مار دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو معاملہ ختم کرو۔ پھر انہوں نے اپنا جوتا اٹھایا، کہا کہ ابھی تو اس کے تسنے کا بدلہ نہیں ہوا، ابھی کیسے ختم کرو۔ 40 برس لڑے، 40 برس لڑے۔ عزیزان گرامی، یہ لڑنے والی قوم تھی جس کو اسلام نے آ کے متحد کیا تھا، مگر مزاج سے وہ خون بہانے کی عادت شاید گئی نہیں۔ چنانچہ جب پہلی لڑائی مسلمانوں نے فتح کی ہے جس کا نام جنگ بدر ہے، سنیے گا ذرا اور اس کو ذہن میں رکھیے گا اچھے طریقے سے۔ لڑائی تو بیان ہوتی ہے مگر وہ ٹکڑا نہیں بیان ہوتا جو میں سنا رہا ہوں۔ اسلام نے انسانی جان کی کتنی حفاظت کی ہے، میرا موضوع یہ ہے۔ جو ان تنظیموں کی وجہ سے جانے جا رہے ہیں اور لوگ بدنام ہو رہے ہیں۔ جب جنگ بدر مسلمانوں نے فتح کر لی تو کچھ لوگ میں سے گرفتار ہوئے۔ تاریخ لکھتی ہے 70 آدمی گرفتار ہوئے۔ جب یہ گرفتار قیدی 70، وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کو پتھر مارے تھے، وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کو ایذائیں دی تھیں، وہ لوگ جنہوں نے ہر طریقے سے مسلمانوں کو سزایا تھا اور مارا تھا اور پریشان کیا تھا، اور جن کی وجہ سے حضور نے اپنا وطن چھوڑا تھا، جنہوں نے وہی کو مذاق اڑایا تھا، وہی سب 70 لوگ
گرفتار ہوئے، اور جب گرفتار ہو کے آئے تو کچھ حضرات نے یہ مشورہ دیا کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں. یہ کافر ہیں، یہ دشمن اسلام ہیں، انہوں نے ایذائیں دی ہیں، انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے، اب آج یہ ہمارے قابو میں آئے ہیں تو ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں، ان کی گردنیں اڑا دی ہے. رسول نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کیا اور رسول نے کہا میں ان کی گردنیں نہیں اڑاؤں گا. آپ نے پہلے ان کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا، کہا کہ جو لوگ اتنا اماؤنٹ، ایک سرٹن اماؤنٹ معین کیا، کہا جو لوگ اتنا اماؤنٹ دے سکتے ہیں وہ فدیہ کے طور پر دے دیں اور اپنے گھر واپس جائیں. کیا بات. مسلمانوں کی مالی حالت خراب تھی، ان کو پیسے کی ضرورت تھی، اگر اس طریقے سے کچھ پیسہ مل رہا ہے تو اس کو لے لیا جائے. ایک مخصوص رقم، اس زمانے میں میڈیم ایکسچینج گولڈ تھا، تو ایک گولڈ کا ایک وزن معین کر دیا کہ جو اتنا گولڈ دے دے وہ چلا جائے. جن کے پاس نہیں ہے اور نہیں دے سکتے ہیں ان کو پھر 2 حصوں میں بانٹا، کہ ان میں جو پڑھے لکھے ہیں وہ سال بھر تک مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیں. دیکھیے علم کو بھی فروغ ہوتا رہے ساتھ میں. جو پڑھے لکھے ہیں وہ سال بھر تک مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیں، اور جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور پیسہ بھی نہیں دے سکتے ہیں وہ سال بھر تک مسلمانوں کی خدمت کریں. 1 سال جب پورا ہو جائے تو وہ لوگ بھی اپنے اپنے گھر چلے جائیں، مارا کوئی نہیں جائے گا. اور جو لوگ پڑھائیں گے یا خدمت کریں گے وہ ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری ان کا ہوگی، جو ان کو رکھیں گے اس کا بھی انتظام کر دیا. اس طریقے سے کر کے رسول اللہ نے ان 70 آدمیوں کی جان بچائی. اب آپ بتائیے، اسلام اگر خون بہانے والا دین ہوتا تو یہ 70 آدمی مار ڈالے جاتے کہ بچائے جاتے. دوسرا موقع جہاں کے اوپر ہم یہ منظر دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب سرور کائنات مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو مکے میں وہ مرد بھی موجود تھا جو زندگی بھر لشکر لاتا رہا رسول کے خلاف، اور وہ عورت بھی موجود تھی جس نے حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. دونوں موجود تھے. دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی فاتح کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو اس شہر والے سفید پرچم لہرا کے امن کی بھیک مانگتے ہیں، اور فاتح کی تلوار رکتی نہیں ہے، گلے کاٹتی رہتی ہے. لیکن ہمارا رسول وہ اکیلا فاتح تھا جو مکے میں خود سفید پرچم لے کے داخل ہوا تھا کہ میں امن کا پیغام بن کے آیا ہوں، پرچم کاٹتے نہیں.